بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ جمعرات کو بھی میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، جب محبت ہو جاتی ہے تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے، جب محبت نہیں ہوتی ہے تو کام مشکل ہوتا ہے، محبت ہو جاتی ہے تو کام آسان۔ میں نے مثال دی تھی کہ رمضان میں انسان روزہ رکھ رہا ہے، رات میں نیند نہیں ملتی، سونا نہیں ملتا، صبح جاب پہ جا رہا ہے، بھائی بیداری ہے اتنی ساری، چھوڑ دے۔ کہتا ہے جاب کا مسئلہ ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے۔ مال سے محبت ہوتی ہے تو انسان کے لیے جانا آسان ہو گیا۔ ہر چیز کا یہ مسئلہ ہے کہ جہاں محبت ہوتی ہے اس کام کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بس یہی مسئلہ ہے، اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر سارا دین آسان ہو جاتا ہے۔ یہ مسلم مسئلہ ہے کہ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر صرف نماز روزہ زکوٰۃ نہیں، سارا دین آسان ہو جاتا ہے، سارا دین۔ اب اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو، اس کے اسباب ہیں جو ہمارے اکابر نے، محدثین نے، بزرگوں نے بیان فرمائے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ میں نے اس میں سے پہلا ایک سبب تو گزشتہ ہفتے بیان کیا تھا، اللہ سے اللہ کی محبت مانگو، اللہ سے اللہ کی محبت مانگو، اسی سے مانگو۔ میں نے اس پر سنایا تھا کہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جھولی اور بول اور پیالہ اسی کے سامنے پھیلاؤ۔ تو خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے حضرت جھولی ہی نہ ہو تو، جھولی ہی نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا جھولی بھی اسی سے مانگو، پیالہ بھی اسی سے مانگو۔ اور حضرت نے نبی علیہ السلام کے ایک دعا سے استدلال فرمایا اللہم انی اسألک مسألۃ، اللہم انی اسألک خیر المسئلہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اسألک خیر المسئلہ، اللہ مجھے مانگتے نہیں آتا، مجھے مانگنے کا طریقہ سکھا دے، مجھے مانگتے نہیں آتا ہے۔ ہماری تو دعائیں ہی کیا ہوتی ہے، کبھی کیا بول دیتے ہیں، کبھی کیا بول دیتے ہیں۔ ہمیں دعا کا طریقہ سکھا دے اور بہترین دعا کرنے والے بنا دے۔ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ، اور اے اللہ میری دعا کو بہترین انداز میں قبول بھی فرما لے۔ تو حق تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگی جائے۔ دوسرا سبب، اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کا دوسرا سبب، اللہ کا ذکر خوب کیا جائے، خوب ذکر کیا جائے۔ اور یہ مطلوب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اس کو یاد کرتے رہو، صبح شام اس کی تسبیح پڑھتے رہو۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کیا اپنے ذکر سے کوئی اپنی خاص ادا چاہ رہا ہے؟ کیوں وہ ذکر مانگ رہا ہے؟ اس کو کوئی ضرورت ہے؟ اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، اس لیے اس کو تعارف کرانا ہوگا اللہ کو۔ کیوں اللہ ہمارے پاس ذکر کروا رہا ہے اتنا زیادہ؟ میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے، میرے آپ کے ذکر سے اس کو کیا فائدہ؟ میرا ذہن ایک واقعے کی طرف گیا جو مولانا تقی صاحب نے اپنے حالات میں لکھا ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ میرا اندلس جانا ہوا، مسجد قرطبہ میں۔ فرمایا کہ ذہن میں پوری تاریخ پیچھے کی آ گئی کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی لکھی تھی، وہیں بیٹھ کر لکھی، اسی مسجد میں بیٹھ کر۔ اور بڑے بڑے اکابر نے اس مدرسے میں درس دیا۔ وہ صرف مسجد نہیں تھی مسجد قرطبہ، وہ تو ایک بہت بڑا جامعہ تھا۔ اور مسجد نبوی کے بعد یہ جو اضافہ ہوا ہے نا مسجد نبوی کا، اس کو چھوڑ کر، یعنی اس وقت اضافہ نہیں تھا،
دنیا میں حرم شریف کے بعد سب سے بڑی مسجد مسجد قرطبہ تھی. مسجد نبوی بھی اتنی بڑی نہیں تھی، بس وہ چھوٹی سی تھی. مولانا فرماتے ہیں کہ ایک رات چراغ جلانے کے لیے، ایک رات چراغ جلانے کے لیے کئی لیٹر تیل استعمال ہوتا تھا. آپ انداز لگائیں کہ کتنی بڑی مسجد ہوگی. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ اب وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتھر نصب کیا گیا، مریم علیہ السلام کا نصب کیا گیا. آج وہ گرجا گھر بن چکا ہے اور اتنی سی جگہ بطور یادگار کے رہنے دی گئی ہے مسجد کے نام پر. اتنی سی، یہ تو بہت بڑا ہے، اتنی سی جگہ کہ یہ کبھی مسجد تھی. اور اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کا دل دکھتا رہے. ایسی بات ہے، دل تو دکھے گا. اور وہاں بھی اذان اور نماز کی اجازت نہیں، صرف زیارت کے لیے رکھا گیا ہے، یادگار کے طور پر. یہ کسی جگہ مولانا نے لکھا ہے یہ واقعہ آپ کے سفر نامے کے اندر. وہاں مولانا ایک جملہ لکھتے ہیں، وہ مجھے سنانا ہے. جب لاکھوں لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے تب بھی وہ اعلیٰ تھا، سبحان ربی الاعلیٰ. اور آج کوئی نہیں پڑھ رہا ہے تب بھی وہ اعلیٰ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ. وہ مسجد قرطبہ کے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے سجدوں کا بالکل محتاج نہیں. وہ میرے اور آپ کے سبحان ربی الاعلیٰ کا، یا اللہ 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 کا وہ محتاج نہیں ہے. اسے کیا پڑی ہے، تم کرو نہ کرو، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے میرے اور آپ کے ذکر کی. تو پھر ذکر کا حکم کیوں دیا گیا ہم کو؟ بہت بڑا سوال ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، کیوں ذکر کا حکم وہ دے رہا ہے کہ خوب ذکر کرو؟ فرمایا خوب ذکر کرو گے تو ذاکر کی محبت مذکور کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی. اللہ اکبر. ذاکر اللہ ہے، مذکور ہم ہیں. ذاکر ہم ہیں، مذکور وہ ہے. ذاکر کے دل میں مذکور کی محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. اور جب مذکور کی اللہ کی محبت پیدا ہو گئی تو فائدہ کیا ہوگا؟ گناہوں سے بچ جائیں گی، گناہوں سے نفرت. یہ ہے ہمارا فائدہ، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. جتنا ہم ذکر کریں گے، جتنا ہم ذکر کریں گے اتنی ہی مذکور کی محبت. اور جب مذکور کی محبت پیدا ہوگی تو اتنے ہم گناہوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور زندگی خوبصورت بنتی چلی جائے گی. پھر ہم پھول بنیں گے جس سے خوشبو آئے گی. پھر ہماری ذات جہاں بیٹھے گی امت کو فائدہ، پھر ہماری خاموشی بھی فائدہ، پھر ہماری زبان بھی فائدہ، پھر ہمارا چلنا بھی فائدہ، پھر ہماری دعائیں بھی فائدہ امت کے لیے. ہماری زندگی بہتر بن جائے گی. اس کے لیے ہم کو حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وعصیلا. اور لوگ کہتے ہیں شریعت اور طریقت الگ ہے. نہیں، الگ نہیں، دونوں لازم ملزوم ہیں. طریقت کے بغیر شریعت ناقص ہے، بے روح ہے. اور شریعت کے بغیر طریقت و تصوف گمراہی ہے. خوب سنو، ایک انسان کے پاس شریعت تو ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سب کچھ ہے، لیکن طریقت نہیں، اخلاص نہیں، دل تکبر سے بھرا ہوا ہے. طریقت کے بغیر شریعت بغیر روح کی عبادت ہے، اس میں روح ہی نہیں ہے. اور شریعت کے بغیر طریقت، ایک انسان کے پاس اللہ کی معرفت نہیں، پہچان نہیں، شریعت نہیں نماز پڑھتا ہے، نہیں روزہ رکھتا ہے، اور طریقت، یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے، یہ ضلالت ہے. تو شریعت طریقت کے بغیر بے روح ہے، اور طریقت شریعت کے بغیر گمراہی ہے. دونوں چاہیے، شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے. یہ اور مسئلہ ہے کہ دونوں کے احکام الگ ہے.
شریعت میں ظاہری احکام ہے اور طریقت میں باطنی احکام ہے۔ اپنا دل حسد سے پاک رکھو، بغض سے پاک رکھو، کینے سے پاک رکھو، اخلاص رکھو اپنے دل میں، یہ طریقت ہے۔ لیکن دونوں ساتھ ساتھ ہیں، شریعت اور طریقت، شریعت اور تصوف دونوں ساتھ ہیں۔ اب انسان اگر شریعت پر آئے اور ایک ایک عمل کو لے، ایک ایک عمل کو کہ چلو میں پہلے نماز اخلاص والی بناتا ہوں، تو کب بنا پائے گا؟ سال ہر سال لگ جائیں گے۔ اچھا چلو نماز اخلاص والی ہو گئی، اب میں زکوٰۃ اخلاص والی کرتا ہوں، اس کے بعد میں روزہ اخلاص والا کر رہا ہوں، اس کے بعد میں حج اخلاص والا کر رہا ہوں، اس کے بعد میں فلاں کام، خود ہی ختم ہو جائے گا، اعمال پورے نہیں ہوں گے، دنیا سے خود ہی رخصت ہو جائے گا، لیکن اعمال پورے نہیں ہو سکتے۔ اس کے بجائے بہترین طریقہ بتایا گیا، اللہ کی محبت پیدا کر لو، شریعت بھی آ گئی، طریقت بھی آ گیا۔ اللہ کی محبت، تعلق مع اللہ۔ ہمارے بزرگان دین علامہ رومی ایک مثال دیا کرتے تھے کہ بادشاہ وقت نے گول بھی رکھا، سلور بھی رکھا، اور وہ پتھر جو ہوتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس کو، عقیق وغیرہ، جو کچھ پتھر ہوتے ہیں بڑے قیمتی، وہ بھی رکھے، اور مکان بھی ہے اور فلاں بھی ہے، اور کہا آج مجھے بہت خوشی ہے، میں نے بہترین خواب معارف مثنوی میں ہے۔ اور آپ تعجب کرو گے، علامہ رومی کو تھانہ بھون کی خانقاہ بھی نصیب ہوئی ہے۔ یہ کوئی معمولی انسان نہیں، ہمارے اکابر، جہاں رومی جیسا بھی آیا ہے۔ یہ صاحب روح المعانی کون ہے؟ روح المعانی، روح المعانی، روح المعانی، یہ سارے علماء روح المعانی، روح المعانی۔ مجدد الفسانی کے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں وہ، اور مرزا مظہر ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ صاحب روح المعانی، روح المعانی۔ حضرت مرزا صاحب کے خلیفہ تھے، اور ان کے خلیفہ ایک ایران کے تھے، وہ ایران گئے اور سلسلے حضرت مرزا کو چلایا، اور ان سے صاحب روح المعانی بیعت ہوئے تھے۔ یہ سب ہمارے اکابر کا فیض ہے، سارا ہمارے اکابر کا فیض ہے۔ تو بہرحال رومی کہتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ آج میں نے بہت بہترین ڈریم اور خواب دیکھا ہے، تو میں بہت خوش ہوں، یہ گول ہے، یہ سلور ہے۔ ایک ایگزامپل ہے، ایک مثال ہے۔ سارے اپنے غلام باندیوں کو بلایا، جس کو جو چاہیے لے لو، مکان چاہیے، بنگلہ چاہیے، گول چاہیے، سلور چاہیے، یہ عقیق چاہیے، جس کو جو چاہیے لے لو۔ سارے لوگوں نے، کسی نے گول پر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے سلور پر رکھا، کسی نے ڈائمنڈ پر رکھ دیا، کسی نے کس پر رکھا، کسی نے مکان لے لیا۔ ایک باندی آئی اور بادشاہ کی کرسی کے پاس بیٹھ گئی۔ بادشاہ نے کہا تم بھی کچھ چوائس کر لو، تو اس نے کہا اگر آپ برا نہ مانیں، میں تو باندی ہوں، آپ بادشاہ ہیں، لیکن میں آپ کے پشت پر ہاتھ رکھ سکتی ہوں۔ کہا بے وقوف ہے؟ کہا نہیں، مجھے اجازت دیجئے۔ تو ہاتھ رکھا، کہا یہ کچھ لے لے، سامان ہے سب، کچھ لے لے اس میں سے، مجھ پر ہاتھ رکھ کر کیا کرے گی؟ کہا مجھے تو آپ چاہیے، آپ مل گئے تو ساری حکومت مل گئی۔ جنہوں نے گول لیا وہ گول تو ملا، اور چیزیں نہیں ملی۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے لوگ کوئی یہ لے رہا ہے، کوئی یہ لے رہا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں تم اللہ پر ہاتھ رکھ لو، ساری کائنات تمہاری ہو جائے گی، یہ زمین بھی تمہاری، آسمان بھی تمہارا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ آفتاب، مہتاب، ساری کائنات تمہارے۔ ہم یہ جو نہیں پڑھتے اپنے صحابہ کے حالات کہ ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں گئے تو لائن بھی پیچھے چلنے لگے اور راستہ بتانے لگے اور دم دبا کر کے ساتھ چلنے لگے۔ ہم کو من گھڑت کہانیاں لگتی ہے تو کہ کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لائن راستہ بتائے، شیر راستہ بتائے، اس پر سوار ہو جائیں اور وہ اعلان کر دیں تو سارا جنگل خالی کر دیں؟ اور ہمیں تو ایسے واقعات جھوٹے لگتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص کے ساتھی کا پیالہ وہ سمندر میں گر گیا اور وہ رونے لگے کہ میرا ایک ہی پیالہ تھا اور وہ گر گیا،
سعد نے فرمایا اے سمندر خدا کے حکم سے بہتا ہے تو پیالہ واپس کر، اور وہ پیالہ واپس مل گیا۔ ہمیں یہ من گھڑت کہانیاں لگ رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ سارے واقعات جو ہے نا، یہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ بے شمار واقعات روایتوں میں حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کے بھرے پڑے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص نے خط لکھا کہ حضرت دریائے نیل جو ہیں، وہ جو ریور، جو نیل ریور، وہ ہر سال جو ہے خشک ہو جاتی ہے، پانی نہیں آتا، اور ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کسی انسان کو یا کسی عورت کو ذبح کر کے اس کا خون اس ریور میں ڈالا جائے تو ہی بہہ سکتا ہے۔ یہ انسان کو چڑھاتے تھے وہ ذبح کر کے۔ حضرت اس سال بھی ریور خشک ہو گئی ہے، پانی نہیں ہے، اور یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے یہ بات چلی آئی ہے، تو کسی انسان کو ذبح کر کے اس کا خون ڈالا جائے تو ہی۔ حضرت میں کیا کروں، پریشان حال ہوں۔ اور حضرت عمر اتنا سا پرچہ لکھ رہے ہیں، اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دریائے نیل کو خطاب کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو بہہ جا، اور اگر تو اس غلط رسومات پر بہتی ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ رقہ عمرو بن العاص کو بھیجا اور کہا اس کو دریائے نیل میں ڈال دو، اس ریور میں ڈال دو، ڈال دیا اور پانی بہہ گیا۔ یہ سب من گھڑت کہانیاں ہمیں لگتی ہے، نہیں، حقیقت یہ ہے کہ جس نے اللہ پر ہاتھ رکھ دیا پھر اللہ سب کچھ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، ساری چیزیں آسان کر دیتا ہے۔ تو تعلق مع اللہ، اور تعلق مع اللہ، حب فی اللہ، اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اس کا ذکر خوب کیا جائے، خوب ذکر کیا جائے۔ اب پہلے تو ہمارے اکابر اتنا ذکر دیتے تھے، اتنا ذکر دیتے تھے کہ شاید ہم نہ کر پائیں، ہمارے بس سے باہر ہیں۔ ایسے اذکار دیتے تھے کہ ان کی زندگی اس میں گزرتی تھی۔ ہمارے مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے معتمیم، اور وہ بھی دارالعلوم دیوبند کا معتمیم جس کی مصروفیت کتنی زیادہ ہوگی، اس کے باوجود ان کے حالات میں لکھا ہے کہ روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ اسم ذات کا ذکر فرماتے تھے۔ 1,25,000 اللہ اللہ، یہ ہے اسم ذات 1.25 لاکھ مرتبہ، اور یہ اسم ذات 1.25 لاکھ اور 10,000 مرتبہ درود شریف ذکر کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ کسی عورت نے کہہ دیا کہ یہ تو وہ انسان ہے جو رات بھر تہجد پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں میں تو نہیں پڑھتا بھائی، میں نہیں پڑھتا ہوں، یہ خاموخواہ یہ میرے متعلق کہہ رہی ہے۔ تو اس کے گمان کو مجھے صحیح کرنا چاہیے، لوگ میرے متعلق ایسا گمان کر رہے ہیں تو پھر مجھے ایسا بننا چاہیے۔ حضرت نے اس کے بعد عشاء کے بعد سے کھڑے ہو کر عبادت شروع کی، جو آپ نے حالات میں پڑھا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ اس کے بعد کا ہے، ٹھیک؟ ان کے لیے پہاڑ کھودنا بھی آسان تھا، لیکن اب قوا کمزور ہو گئے، ہم میں وہ طاقت نہیں، ہم میں وہ ہمت بھی نہیں۔ میں نے خود میری نظروں سے دیکھا، حافظ عبدالستار نانکوی رحمۃ اللہ علیہ، اوہو حضرت شیخ الہند کے صحبت یافتہ، حضرت تھانوی کے خلیفہ، عجیب و غریب شخص، حافظ صاحب تھے، صرف حافظ صاحب تھے، کوئی عالم والم نہیں تھی۔ میں خود ان کی ملاقات اور دعا کے لیے جایا کرتا تھا۔ ان کا معمول تھا روزانہ 50,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا، 50,000 درود شریف، اور 1 لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ یہ میری نظروں سے دیکھے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ہمارے قوا کمزور ہے، ہم سے نہیں بن پائے گا۔ تو اب ہمارے لیے بھی راستے آسان ہیں، شریعت تو بھائی سب کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آئی، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے شیخ الہند سے بیعت تھے، شیخ الہند کا انتقال ہو گیا، جو دارالعلوم دیوبند کی علامہ انور شاہ صاحب کشمیری وغیرہ کے استاذ تھے۔
ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اب شیخ مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ میرا دل تو حضرت تھانوی کی طرف جا رہا تھا، لیکن وہاں کے قاعدے بڑے سخت تھے، حضرت کے وہاں تو بڑے اصول تھے، بہت اصول تھے وہاں تو۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ رات پہنچے 12 بجے تو دروازے پر سو گئے۔ جب فجر کی نماز میں حضرت تھانوی تشریف لائے تو دیکھا کوئی سویا ہوا ہے۔ فرمایا حسین احمد، فرمایا اللہ اکبر، مجھے اطلاع کرتے، میں رات آتا خان کا۔ فرمایا تمہارے اصول اجازت کہاں دیتے ہم کو؟ بڑے اصول تھے حضرت کے۔ آپ کے استاذ محترم مولانا یعقوب صاحب نانوتوی تشریف لائے مہمان، اور صبح 10 بجے فرمایا حضرت اس وقت میرے بیان القرآن لکھنے کا وقت ہے، اگر اجازت ہو تو میں 1 گھنٹہ وہاں چلا جاؤں، استاذ سے اجازت لے کر۔ لیکن فرماتے میں گیا تو صحیح، دل نہیں لگا، 10 منٹ میں واپس آ گیا، لیکن گئے اپنے وقت پر۔ وقت کی پابندی بہت ضروری ہے، وقت کی پابندی۔ یہ نہیں کہ 6 بجے کاغذ میں لکھا ہے اور 9 بجے کھانا دے رہے ہیں، جو رواج پڑا ہوا ہے، 10 بجے کھانا کھایا جا رہا ہے، 3 گھنٹے بیٹھے رہو، ویسے کوئی کام نہیں۔ نقصان کیا ہو رہا ہے؟ کہیں غیبت ہو رہی ہے، کہیں برائیاں ہو رہی ہیں، نہ معلوم کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، غلط سلط باتیں ہو رہی ہیں، اور وقت ضائع ہو رہا ہے، وہ اور مسئلہ۔ اتنے میں انسان اپنا کچھ کام کر لے۔ تو یہ سب مسائل ہیں۔ تو فرمایا کہ میرا دل تو حضرت تھانوی کی طرف تھا، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک تو اصول و ضوابط بہت، اور اگر بڑے وظیفے دے دیے تو میں تو پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں، کیسے کر پاؤں گا؟ فرمایا میرے والد صاحب مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے ساتھی تھے، کلاس فیلو تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے محمد شفیع، حضرت تھانوی کے پاس میں تجھے لے چلوں، بیٹھ کر لوں۔ فرمایا ابا جی بڑے اصول ہیں ان کے تو، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر بہت زیادہ وظائف دے دیے میں کر نہیں پاؤں گا، میں تو پڑھنے پر۔ حضرت خود فرماتے مفتی محمد شفیع اپنے حالات میں، اس زمانے میں 18 کتابیں پڑھاتا تھا، 18 کتابیں دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے۔ فرمایا تہجد پڑھ کے میں پڑھانا شروع کرتا تھا، رات عشاء تک پڑھاتا رہتا تھا۔ اب بڑی بڑی کتابیں، تو میرا تو پڑھانا ہی چلا جائے گا اگر کوئی وظیفے دے دیے تو۔ خیر ابا جی لے کر کے پہنچے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا حضرت دل تو بہت مائل ہے آپ کی طرف، یہ 2 باتیں ہیں۔ تو حضرت تھانوی نے دونوں کا جواب دیا۔ پہلا جواب تو یہ دیا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اصول اور قواعد، فرمایا ساری زندگی نبی کی بھی اصول و قواعد والی ہے، شریعت میں تو بغیر اصول کے ہے ہی نہیں، یہاں تو اصول ہے۔ کیا یہ حضرت نے استدلال فرمایا قرآن سے؟ کیا قرآن میں تم نے یہ نہیں پڑھا کہ جب کسی کے وہاں دعوت ہو نبی کے وہاں تو جب بلائیں تب جاؤ، اسے پہلے نہ جاؤ، اور جب کھانا کھا لو تو فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، چلے جاؤ، بیٹھے نہ رہو، باتیں نہ کرتے رہو وہاں۔ یہ سب اصول ہی تو ہیں۔ اور فرمایا جہاں تک تعلق ہے وظائف کا، کیا ضروری ہے کہ زیادہ وظائف ہو؟ کوئی ضروری نہیں کہ وظائف زیادہ ہو۔ میں تمہیں وظائف نہیں دوں گا، پڑھنا پڑھانا اپنا مشغلہ رکھے۔ میں تمہیں 4 کام دوں گا، اور بہت آسان ہے۔ حضرت نے فرمایا پہلا کام تو یہ ہے کہ دیکھو گناہوں سے بچتے رہیے۔ اب وظیفہ دے رہی ہے، گناہوں سے بچتے رہیے، اس لیے کہ گناہ سے بچنے کے لیے قوت بدن کی ضرورت نہیں، قوت ارادہ کی ضرورت ہے۔ کتنی بہترین بات فرما رہے ہیں۔ گناہ سے بچنے کے لیے بدن کی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، قوت ارادہ کی ضرورت ہے۔ بس آپ اپنا ارادہ مضبوط کر لیں کہ مجھے نہیں دیکھنا ہے اجنبی عورت پر۔ اگر ارادہ مضبوط ہو گیا، ارادہ کر لیں کہ مجھے موبائل پر گندی چیز نہیں دیکھنا ہے۔ فرمایا ترک معاصی میں قوت ارادہ کی ضرورت ہے، قوت بدن کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا کام گناہ کو چھوڑ دیں بس۔ دوسرا کام فرمایا فضول باتوں سے بچیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں بس۔ اب یہ عمل دیے،
تیسری بات فرمائی وقت مل جائیں تو کچھ معمولات ادا کر لیجیے، وقت مل جائیں تو کچھ معمولات ادا کر لیجیے۔ اب معمولات کیا دیے؟ فرمایا ماضی سے متعلق استغفار کرتے رہیو، ماضی میں بہت سارے گناہ ہو گئے ہیں، انک تعلم ما لا اعلم، اللہ کے نبی کی دعا ہے نا، یا اللہ جو تو جانتا ہے میں نہیں جانتا ہوں، مجھ سے کیا کیا ہو گیا ہے ماضی میں تو بھول بھی گیا اس کو، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو ماضی یاد آ جائے تو استغفار کر لینا۔ ایک بات بتا دی، حال سے متعلق شاکرانہ و صابرانہ مزاج رکھنا، کتنی بہترین باتیں ہیں۔ حال سے متعلق شاکرانہ و صابرانہ مزاج رکھنا، یہ باتیں اپنی زندگی میں لانے کی ہے۔ نعمت مل جائیں شکر کر لینا، اور مصیبت آ جائیں صبر کر لینا۔ کوئی بھی نعمت ملے، لک الحمد و لک الشکر، لک الحمد و لک الشکر، لک الحمد و لک الشکر۔ اور اگر مصیبت آ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، بس یہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت تھانوی نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، فرمایا مصیبت بہت کم ہے، نعمتیں بہت زیادہ ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ مصیبت زیادہ ہے نہ، قرآنی استدلال، یہ علماء محظوظ ہوں گے حضرت کے اس استدلال سے۔ میں نے اسی لیے حضرت تھانوی کے مسائل سلوک کو بھی کھولنا شروع کیا، میں نے لکھنا شروع کیا۔ حضرت تھانوی نے بیان القرآن میں جو مسائل سلوک لکھے ہیں اس کو میں نے کھولنا شروع کیا۔ میں نے الحمدو کی تفسیر جب حضرت کی دیکھی، حضرت فرماتے ہیں مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، تو حضرت وہاں فرماتے ہیں دنیا کا بھی تو مالک ہے، پھر قیامت کا کیوں کہا؟ فرمایا دنیا میں بندے کو مکلف بنایا، علماء سنیں اس بات کو، مکلف بنایا، اور مکلف کے لیے اختیار ضروری ہے، ورنہ مکلف کیسا ہو؟ مختار ہونا، اختیار ہو، اور مختار بنانے کے لیے مالکیت ضروری ہے، اس لیے بندے کو دنیا میں مالک بنایا۔ قیامت میں کوئی مالک نہیں، حتیٰ کہ نبی بھی مالک نہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر نبی بھی بول نہیں پائے گا، اس لیے اس نے مالک یوم الدین کہا۔ اب بتائیے کیسی زبردست بات لکھی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مصیبت کم ہے، نعمتیں زیادہ ہیں۔ کیوں؟ فرمایا اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، بِشَيْءٍ لایا، شَيْءٍ نکیرہ ہے، ہم آزمائیں گے کچھ خوف سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ نہیں کہا ہے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے خوف کم ہوگا، مصیبتیں کم ہوگی، نعمت بہت زیادہ ہے۔ اس سے استدلال کیا کہ مصیبت کم ہے، نعمتیں بہت زیادہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ تو بھائی جب نعمت زیادہ ہے تو ہماری زبان شکر سے تر رہنی چاہیے۔ ہمارا مزاج بڑا عجیب ہو گیا ہے، جب کوئی چیز سامنے آتی ہے نا، اس میں دو پہلو ہوتے ہیں، خیر کا بھی شر کا بھی، تو ہم شر کے پہلو کو غالب کر دیتے ہیں اور خیر کا پہلو چھوڑ دیتے ہیں۔ کاروبار ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہمارا جواب ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے، ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں الحمدللہ بہت اچھے، اس سے بدتر حالت میں بھی میں رہ سکتا تھا، اس سے خراب حالت میں بھی تو اللہ مجھے رکھ سکتا تھا، لیکن ہم شر کو غالب کرتے ہیں، خیر چھوڑ دیتے۔ تو حضرت نے فرمایا حال سے متعلق شاکرانہ و صابرانہ مزاج رکھو، شکر صبر، نعمت ملے شکر، مسجد میں گئے جگہ مل گئی، اللہ نے توفیق دے دی نماز پڑھنے کی، لک الحمد و لک الشکر، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نبی کی دعا ہے۔ اور کوئی مصیبت آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آئندہ سے متعلق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آئندہ سے متعلق انسان کو خوف بہت ہوتے ہیں، کیا معلوم پیسے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کیا معلوم سیلری ملے گی یا نہیں ملے گی،
کیا معلوم طبیعت ٹھیک رہے گی یا نہیں رہے گی، کیا معلوم جاب باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، کیا معلوم رینٹل کے پیسے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے۔ آئندہ سے متعلق خوف رہتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آئندہ کے خوف دل میں تمہیں ستانے لگے تو اللہ سے پناہ مانگتے رہنا۔ فرمایا پناہ خداوندی ایسی زبردست چیز ہے جو خوف کو دور کر کے اطمینان پیدا کر دے گی۔ خوف دور ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اطمینان دل میں پیدا کر دے۔ اے اللہ میں تیری ذات سے پناہ مانگتا ہوں بری تقدیر سے، برے خیالات سے، برے وساوس سے، برے حالات سے، غریبی سے، مصیبت سے، بیماریوں سے۔ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ کون سے وظیفے دے دیے حضرت نے؟ کون سے وظیفے دیے؟ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا ترک معاصی کرنا، گناہوں سے بچتے رہنا، اس کے لیے قوت ارادہ کی ضرورت ہے۔ فضول سے اپنے آپ کو بچانا، دو باتیں۔ ماضی یاد آ جائیں استغفار کرتے رہنا، حال سے متعلق نعمتوں پر شکر، مصیبت پر صبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آئندہ ماضی سے متعلق تمہیں حالات پریشان کریں، اللہ سے پناہ مانگتے رہنا، اور تھوڑا سا وقت نکال کر کبھی اللہ اللہ کر لیجیے۔ بس میں کوئی وظیفے نہیں دیتا، اپنے پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے میں بیعت ہو گیا اور اس بیعت پر مجھے جو فائدہ ہوا ہے، فرمایا میری دنیا بھی سنور گئی، میری آخرت بھی سنور گئی، میری دنیا بھی سنور گئی، میری آخرت بھی سنور گئی۔ تو میرے بھائیوں، بہت سے لوگ اس کے اندر لطائف وطائف لطائف وطائف، سنو حضرت تھانوی کا ایک جملہ سناؤ، یہ لطائف وطائف کوئی چیز نہیں ہے، یہ روح، یہ فلاں، یہ فلاں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں آم کھانے سے مطلوب ہے، بھائی مینگو کھانے سے مطلوب ہے، کتنے کے ملتے ہیں، کہاں ملتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ سب چھوڑو۔ فرمایا لطائف کے نام جان کر تم کیا کرو گے؟ تمہارے بس میں ہے یہ لطائف سارے کہ یہ روح ہے، یہ قلب ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے؟ یہ تمہیں کیا لینا دینا ان لطائف سے؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، بس اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اور جب محبت پیدا ہو جائے گی تو سارا دین پھر آسان ہو جائے گا، پھر سچ بولنا آسان، پھر تجارت صحیح طریق پر کرنا آسان، پھر اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے گی آسان، پھر ہر وقت دل میں اللہ کا خوف، پھر نماز پڑھنا آسان، پھر تہجد کے لیے اٹھنا آسان، پھر بیوی کے حقوق آسان، پھر بچوں کی تربیت آسان، سارے مسائل آسان ہو جائے۔ حب فی اللہ کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے دو باتیں ہوئی۔ گزشتہ ہفتے میں نے بتایا تھا اللہ سے اللہ کی محبت مانگو، اور دوسرا اللہ کا ذکر خوب کرو، دو باتیں۔ اور انشاءاللہ ایک تیسری بات ہے جو اگلے ہفتے ہم پڑھ لیں گے اس کو، تاکہ ان تینوں اسباب کے ذریعے سے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اور جب محبت پیدا ہوگی تو پھر دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ یہ صرف یہ ذکر ہی ذکر نہیں ہے، کل مطیع فہو ذاکر، ہر اطاعت اللہ کا ذکر ہے، ہر اطاعت اللہ کا ذکر۔ کیلے کا چھلکا ہٹا دیا، بنانا کا چھلکا پراتا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ نبی فرماتے ہیں صدقے کا ثواب ہے اس پر۔ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لیا، صدقے کا ثواب ہے، حج کا ثواب ہے، یہ ذکر ہے۔ یہ ہر ایک ذکر ہی ذکر ہے، یہ بھی ذکر کرو، وہ سارے اعمال والی زندگی بھی بناؤ۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔